بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ تقوی کے حصول کے لیے 3 کام بہت زیادہ ضروری ہے۔ سب سے پہلا، عمل کی شروعات میں اس بات کی نیت اور اس کا استحضار کہ اس کام سے اللہ تبارک و تعالی راضی ہو۔ ہم غور کریں، ہم بہت سارے نیک کام کرتے ہیں مگر کام کرنے سے پہلے اس بات کی نیت نہیں ہوتی، اس کا خیال نہیں ہوتا۔ جیسے مثال کے طور پر ہم روزانہ کپڑے پہنتے ہیں مگر کیا کپڑے پہنتے وقت اس بات کا خیال ہوتا ہے کہ کپڑے کا پہننا، سطر کا چھپانا یہ فرض ہے، میں ایک فرض عمل کرنے جا رہا ہوں تاکہ اللہ تبارک و تعالی راضی ہو جائے؟ نہیں، اس کا خیال نہیں ہوتا، ایک عادت ہے، اس کے لیے کپڑا پہن رہے ہیں، روزانہ سحری کر رہے ہیں، لیکن کیا سحری کرتے وقت اس بات کا خیال ہوتا ہے کہ میں ایک سنت عمل کرنے کے لیے جا رہا ہوں، اس عمل کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی راضی ہوتے ہیں؟ نیت نہیں ہوتی، استحضار نہیں ہوتا، عادت ہے اور چونکہ کرتے ہیں اس لیے کر رہے ہیں۔ تو جتنے ہم نیک کام کرتے ہیں، چاہے نماز ہو، روزہ ہو، تسبیح ہو، تلاوت ہو، صدقات کا دینا ہو، کسی سے اچھے اخلاق سے ملنا ہو، غیبت نہ کرنا ہو، جو بھی کام کرتے ہیں تو ان کام کرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی نیت کا ہونا، اس کا استحضار کا ہونا یہ بہت ضروری ہے۔ ایک بہت بڑے عالم مولانا علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ آج مسلمان بے نیتی کا شکار ہے، بد نیتی کا شکار نہیں ہے، عمل کرتا ہے، نیت خراب نہیں ہوتی لیکن بغیر نیت کے کام کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی نیت ہی نہیں ہوتی۔ تو اس کا ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ اس عمل کا اجر و ثواب بڑھے گا اور دل و دماغ کے اوپر اس کا اثر پڑے گا، اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ ہم اگر کوئی غلط کام نفس و شیطان کے دھوکے میں آ کر کرنے کے لیے جا رہے ہو، شریعت کے خلاف کام ہونے جا رہا ہو، تو فوراً چونکہ عادت ہے ہر کام سے پہلے سوچنے کی کہ مجھ کو اللہ کو راضی کرنا ہے، تو اس برے کام سے بچنے کی توفیق ملیں گی۔ دوسرا بہت اہم عمل اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کے متعلق، مومنین کے متعلق یہ فرمایا ہے، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، کہ جب قرآن پاک کی آیتیں ان کو پڑھ کے سنائی جاتی ہے تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو چونکہ صحابہ، تابعین، تبع تابعین عربی سمجھتے تھے تو ان کے ایمان میں قرآن کی آیتیں پڑھنے کے بعد اضافہ ہوتا تھا۔ بغیر سمجھے پڑھے تو بھی اضافہ ہوگا، لیکن سمجھ کے پڑھنے کے بعد جو فائدہ ہوگا اور ایمان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات علی کے یقین اور صفات کے اندر جو ترقی ہوگی وہ بغیر سمجھے پڑھنے میں نہیں ہو سکتی۔ ہم غور کریں، اس وقت تلاوت کا بھی شوق ہے، تراویح کا بھی ماشاءاللہ بہت شوق ہے، اور اللہ جو ہے وہ اس کو قبول فرمائے، ہماری نسلوں میں جو ہے وہ یہ شوق منتقل ہو۔ لیکن کمی اس بات کی کہ ہم قرآن کو سمجھ کر نہیں پڑھتے ہیں۔ اب قرآن کو سمجھ کے نہیں پڑھتے ہیں تو لہٰذا اس کا نقصان یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفات، اللہ کے کمالات، آخرت کے تذکرے، قوموں کے تذکرے، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، اور تقریباً سبھی ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے ایمان میں اور ہمارے تقوی کے اندر جس کے وجہ سے ترقی ہو، لیکن ہم اس سے محروم رہتے ہیں چونکہ ہم قرآن سمجھ کے پڑھتے نہیں ہیں، ہم کو معلوم ہی نہیں ہے کہ قرآن میں کیا پڑھا جا رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیا پیغام ہے۔ تو لہٰذا اس بات کی ہم فکر کریں کہ کم سے کم کچھ آیتیں روزانہ یہ قرآن کی سمجھ کر اور ترجمے کے ساتھ، ٹرانسلیشن کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں۔ تیسرا عمل اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ ایمان والو تقوی اختیار کرو، تقوی حاصل کرو اور اور نیک اور سچے بندوں کے ساتھ میں، سچے لوگوں کے ساتھ رہو۔ تو لہٰذا صحبت کا اثر پڑتا ہے انسان پر، جس کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، جس کے ساتھ بات چیت ہوتی ہے، جس کے ساتھ میں دوستی ہوتی ہے، زیادہ رہنا ہوتا ہے، تو جس کے ساتھ میں رہنا ہوتا ہے ان کے عادات اور اطوار کا اثر انسان کے دماغ پر پڑتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، سچوں کے ساتھ رہو، جو سچ بولتے ہیں۔ اسی طرح اس کی ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ وہ مسلمان، وہ مومنین جنہوں نے کلمے کا اقرار کیا تو ان کا عمل بھی کلمے کے مطابق ہو، کہ ہر چیز میں اللہ اس کے رسول کا پاس و لحاظ رکھے۔ اس لیے بعض مشائخ نے یہ بات کہی کہ ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اور ان کی صحبت کا اختیار کرنا جن کو دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد آئے اور جن کے باتوں سے علم میں ترقی ہو، یہ بہت زیادہ مفید ہے تقوی کے حصول کے لیے۔ تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو متقی بنائے، اور اللہ ہم کو کہنے سننے کے ساتھ ساتھ حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ خیر کی بات کا دوسروں تک پہنچانا یہ ہماری ذمہ داری بھی ہے اور باعث اجر و ثواب بھی ہے، لہٰذا ہم بات کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں۔